عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں اور آپ کے لیے اپنے چینل کا مقبول ترین پروگرام آگہی لایا ہوں۔ ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو قانونی مشورے دیتے ہیں۔ میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب بہاولپور سے سہیل انجم صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، محکمے نے ایک لیٹر کے ذریعے میرے سروس بینیفٹس میں اضافہ کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ لمحہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے انتہائی خوشی کا موجب تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور لیٹر انہوں نے محکمے نے جاری کیا ہے جس میں میرے سروس بینیفٹس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مجھے قانونی طور پر بتائیے کہ کیا محکمے کا یہ اقدام درست ہے یا غلط ہے، یا میں اس کے خلاف قانونی طور پر کیا چارہ جوئی کر سکتا دیکھیں یہ جنرل کلاسز ایکٹ 1897 جی اس کا سیکشن ہے 21۔ اچھا اس کے تحت جو ہے اگر کوئی اتھارٹی کوئی لیٹر ایشو کرتی ہے، اس لیٹر میں بعد میں دیکھتی ہے وہی اتھارٹی کہ اس میں کچھ چینجز لانا ہے، کسی چیز کو ویری کرنا ہے، امینڈ کرنا ہے، تو وہ پھر اس کو کر سکتی ہے اگر وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو، پالیسی ہو۔ اور بعد میں پتہ چلے جی وہ بینیفٹ جو دیا گیا تھا وہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، وائلیشن آف دی پالیسی ہے، تو وہ اس کو ریسائنڈ یعنی کہ اس کو وڈرا بھی کر سکتی ہے۔ اچھا ہاں، اس کے اوپر پرپیچوئل رائٹس جو ہے نا اس کے گین نہیں ہو سکتے، تو کیونکہ غیر قانونی تو غیر قانونی ہوگا، لیکن جو اگینسٹ دیٹ لیٹر جو بینیفٹس ہیں وچ ہیو بین ریسیوڈ، جی وہ بینیفٹ واپس نہیں ہوں گے، اچھا وہ بینیفٹ واپس نہیں ہوں گے جو وہ انجوائے کر چکا ہے، ریسیو کر چکا ہے ایز اے بونا فائڈی۔ تو لیکن اگر اگینسٹ پالیسی ہے تو وہ لیٹر، یہ تو ان کا وڈرا نہیں ہوا، یہ تو اس میں تو امینڈمنٹ ہوئی ہے، تو سیکشن 21 آف جنرل کلاسز ایکٹ 1897 کے تحت جو ہے وہ ویری ہو سکتی ہے، امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس میں۔ تو اگر وہ انلیگل آ جائے کوئی ایسا بینیفٹ جو کہ دیا گیا ہے، بعد میں پتہ چلے جائے یہ اگینسٹ لا اینڈ پالیسی ہے، تو اس کو وڈرا بھی کر سکتی ہے۔ اچھا ہاں جی۔ راؤ صاحب دوسرا سوال بھی فکر معاش سے متعلق ہے، ظاہر سروس میٹر کی باتیں ہیں۔ بہاولپور سے محمد عارف پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، مجھے 2 سال کے کانٹریکٹ پر ملازم رکھا گیا تھا، اب وہ کانٹریکٹ مکمل ہو چکا ہے، محکمے نے مجھے نیا کانٹریکٹ نہیں دیا، لیکن نہ ہی میری سروس کو انہوں نے ٹرمینیٹ کیا ہے، تو ایک عجیب سی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس کی لیگل کیا پوزیشن ہوگی اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، کانٹریکٹ از اے کانٹریکٹ۔ جب کسی کو انگیج کیا جاتا ہے، اس کو آفر لیٹر دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے کنڈیشنز لے ڈاؤن کی جاتی ہیں کہ فلاں کلاز کے تابع جو ہے نا اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا، اس کے تحت ہی اس کو دیکھا جائے گا، ٹرم اینڈ کنڈیشن کے تحت جو ہے اس کو سروس ہوتی ہے اس کی۔ تو اس میں عمومی طور پہ یہ بھی کلازز ہوتی ہیں کہ یور سروسز کین بی ٹرمینیٹڈ اینڈ ایٹ اینی ٹائم وداؤٹ سرونگ اینی نوٹس اور وداؤٹ اسائننگ اینی ریزنس، اور ڈیورنگ پیریڈ بھی جو اس کا کانٹریکچوئل پیریڈ اس کا ہے، اور جو آٹومیٹکلی آفٹر کمپلیشن آف دیٹ پیریڈ جو ہے، تو اس میں ضرورت نہیں ہوتی اس کو ٹرمینیشن دینے کی۔ اگر نیا کانٹریکٹ نہیں ملتا تو دیٹ وڈ بی ڈیمڈ ایز آٹومیٹکلی جو ہے نا ٹرمینیٹڈ، کانٹریکٹ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ جب وہ اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے مکمل کمپلیشن ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایز اے رائٹ تو اس کو کلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ٹرمینیشن ہونے کے بعد آفٹر کمپلیشن آف یہ جو ہے کانٹریکچوئل پیریڈ جو ہے، تو اس کے بعد اس کی سروسز نو مور، ٹھیک ہے نا، نو الائیو سروس، تو اس کو جو ہے مطلب ہے کہ نہ تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ بھی کسی کورٹ سے کہا جا سکتا ہے کہ مجھے کانٹریکٹ دوبارہ دیا جائے، مجھے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی ود دی فلیکس آف ٹائم کوئی سروس اس طرح لنگر آن ہوتی رہی، بار بار کانٹریکٹ ایکسٹینڈ ہوتا گیا، اور ڈیورنگ جو کانٹریکٹ ہے جب اس کی سروس الائیو ہو، اس دوران وہ اس کو ریگولائزیشن کا جو ہے نا کیس کر سکتا ہے۔ تو لیکن یا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ مطلب ہے کہ جب کانٹریکٹ کا پیریڈ ہی نہیں رہا، ہی از نو مور ان سروس، تو اب اس کو نہ تو ریگولائزیشن سیکھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی جو ہے فردر کانٹریکٹ جو ہے اس کو لینے کے لیے کورٹ سے کوئی آرڈر لے سکتے ہیں۔ ساہیوال سے ایک سوال ہے
اور وہ کہتے ہیں میں شعبہ وکالت سے وابستہ ہوں. نام انہوں نے نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ فوجداری کیس میں ایک ملزم کی بریت ہو گئی ہے اور میں اب اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتا ہوں, ہائی کورٹ میں جانا چاہتا ہوں, لیکن اپیل کی معیار جو ہے وہ گزر چکی ہے. اب میں قانونی طور پر آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ کنڈونیشن اس کی کوئی ہو سکتی ہے, یا میں کس انداز سے جاؤں کہ وہ جو لمیٹیشن والا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اور میں اس کے خلاف اپیل کر سکوں. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے جو سوال کیا ہے اور میرے فاضل دوست جو بھی تھے انہوں نے, تو اس میں یہ ہے کہ سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس پہ. اچھا. ہاں, اس کے تحت اگر درخواست بھی دیں گے کنڈونیشن آف ڈیلے کی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ جو سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 ہے اس کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا. اچھا. ہاں جی, تو لہٰذا یہ ہے کہ بھی اس میں کنڈونیشن نہیں ہوتی. راؤ رحیم یار خان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے. فراز علی پوچھتے ہیں کہ ایک محکمے میں کسی شخص کو آفیسر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے, مگر اس کی تعیناتی محکمے کے جو اصول و ضوابط ہیں یا اس کی جو تعلیمی اس کا سٹیٹس ہے, قابلیت ہے, تجربہ ہے, وہ کسی بھی اعتبار سے اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا. میں اسے چیلنج کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ میں اسے کس طرح سے چیلنج کر سکتا ہوں. دیکھیں جی, یہ جو صاحب جنہوں نے یہ سوال کیا ہے انہوں نے یہ اپنا سٹیٹس نہیں بتایا کہ بھی وہ ایک عام سٹیزن ہے صحیح, یا یہ کہ وہاں امپلائی ہیں یا آفیسر ہیں, جو بھی ایکس وائی زیڈ. تو وہ بتاتے تو پھر دونوں میں مطلب مختلف چیزیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی پبلک آفس اگر رانگلی ہولڈ کیا جائے جی, اور ایسے پرسن ہولڈ کرے جو کہ اس کی پیرامیٹرز پر, اس کی قابلیت پر یا اس کی جو ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتا, اور وہ ایسا پبلک آفس کو ہولڈ کیے ہوا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوو وارنٹ اور ریٹ پٹیشن ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. وہ ہائی کورٹ میں فائل کی جاتی ہے, اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو اس میں پٹیشنر ہے اس کا پرسنل انٹرسٹ نہ ہو. ٹھیک, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس کا پرسنل انٹرسٹ نہ ہو, بلکہ پبلک انٹرسٹ میں آیا ہوا, اس کا جو ہے پبلک انٹرسٹ میں آیا ہوا, اور اس میں پبلک انٹرسٹ کو شو کرنا پڑتا ہے, اگینسٹ دی پبلک انٹرسٹ ہے, تو لہٰذا اس کو وہاں چیلنج کیا جا سکتا ہے, تو وہ ادھر چیلنج کرے اگر یہ معاملات ایسے ہیں. عزیز نگر یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے جو آپ کے لیے مفید معلوماتی پروگرام لاتا ہے. جہاں تک پروگرام آگہی کا تعلق ہے, جس میں معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو قانونی مشورے دیتے ہیں, یہ پروگرام ہماری پہچان ہے, شناخت ہے, تشخص ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ ساتھ چلتا رہے گا, لیکن فی الوقت مجھے ایک بریک پر جانا ہے. ویلکم بیک. ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ فلاں دا سیرا. ایک سوال آیا ہے, جمیل کھتران پوچھتے ہیں کہ مجھے 2 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر اپنے محکمے سے دوسرے محکمے میں بھیجا گیا تھا. ابھی 1 سال کمپلیٹ ہوا ہے, تو اس محکمے نے دوبارہ مجھے واپس ڈرا کر لیا ہے. تو کیا یہ ان کا جو اقدام ہے یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, اور اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ جو ڈیپوٹیشن ہے ایک محکمہ دوسرے محکمے کے پاس جب بھیجتا ہے, جی, دونوں سائڈ سے پہلے تو NOC ہوتا ہے, صحیح, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. اس کے بعد جب وہاں جاتے ہیں, اگر وہ مثال کے طور پہ انہیں ایک اسپیسیفک پیریڈ جو ہے 2 ایئرس کے لیے بھیجا گیا تھا, اس سے پہلے جو ہے وہ جس محکمے میں بھیجا گیا وہ بھی ان کو ریپیٹریٹ کر سکتا ہے, ان کو واپس ان کے محکمے میں کسی بھی وقت بھیج سکتا ہے. جی, ٹھیک ہے نا, اس کے درمیان بھی کسی بھی وقت بھیج سکتا ہے. اول میں تو 2 سال کے بعد بھی بھیج سکتا ہے وہ تو سب, اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے. جی, ٹھیک ہے نا, اور اس کو وہاں پرماننٹ ایبزارپشن بھی دے سکتا ہے. تو لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہو تو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی وقت بھیج سکتا ہے. صحیح, اور دوسرا یہ کہ جس محکمے نے بھیجا ہو
آگے ڈیپوٹیشن پہ وہ اس کو واپس بھی بلوا سکتا ہے ان دی ایکسیجنسی آف دی ڈپارٹمنٹ. تو لہٰذا یہ کہ دونوں صورتوں میں اس کو لایا اور لے جایا جا سکتا ہے اور بلایا بھی جا سکتا ہے اور اس کو وہاں پہ ابزارب بھی پرماننٹ کیا جا سکتا ہے جی. اور اس کے پیریڈ کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ محکمے کی اپنا پریروگیٹو ہے. بہاڑی سے انور لک کا ایک سوال ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب وفات پا گئے تھے. ان کی وفات کے بعد ہم نے ایک دعویٰ بسلسلہ جائیداد دعویٰ دخلیابی بذریعہ تقسیم یہ دائر کیا تھا. عدالت نے اس دعوے کو اس بنیاد پر خارج کر دیا کہ وراثت میں اندراج موجود نہیں تھا. تو آپ ہمیں قانونی طور پر یہ بتائیے کہ کیا عدالت کا یہ جو ایکٹ ہے یا جو بھی انہوں نے طرز عمل اختیار کیا ہے قانون میں اس کی کہاں تک گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں جی اب جو آنریبل چیف جسٹس پنجاب نے جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں جی ان رائٹنگ بھی کہ ابھی سب سے پہلے جو ہے ویری آؤٹ سائڈ جو ہے ڈپارٹمنٹ اپنا یہ کورٹ یہ دیکھے گی کہ بھی یہ جو ان کے پاس میٹر لایا گیا ہے وچ واز براڈ بیفور دی کورٹ کہ وہ ویدر مینٹینیبل اور ناٹ. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ جو ہے نا اس کو آرڈر 7 رول 11 کے تحت اگر وہ ہٹ ہوتا ہے تو اس کو ویری آؤٹ سائڈ جو ہے اس کو خارج کر دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. جی یہ نہیں کہ اس کو ایویڈنسز لیں جواب لیں اور پھر چلنے کے بعد آخر میں کہیں جی یہ دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہے تو اس چیز کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ہے کہ کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو وراثت ہے جی جی وراثت کا اندراج نہیں ہوا. انہوں نے جو ہے دعویٰ دخلیابی بذریعہ تقسیم جدا گانا جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کیس کر دیا. لیکن سب سے پہلے جو ہے وراثت کا اندراج ہونا ضروری ہے اچھا کہ کون کون لیگل وارث ہیں صحیح. اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کتنی بیٹی ہیں کتنے بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے شیئرز نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مکان ہے جی جی اگر وہ تقسیم کے قابل ہے تو اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے ورنہ اس کو کورٹ آکشنر مقرر کر کے اس کو جیسے کہ آکشن کر کے حصص دے دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہ اندراج جو ہوتا ہے وراثت میں وہ اگر ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو ریونیو ریکارڈ میں ان کی وراثت کا اندراج ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد پھر وہ یہ دعویٰ تقسیم جدا گانا کرنا تھا. لیکن یہ کورٹ کا فیصلہ جو ہے مطلب ہے کہ صحیح ہے ان اکارڈنس ود لا ہے اچھا. تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اکاڑا سے وارث علی نے ایک کوشچن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب وفات پا گئے تھے انہوں نے کسی پارٹی سے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا. اب اس سلسلے میں ہمارے مخالفین نے ایک دعویٰ دائر کیا اور 40 لاکھ روپے کی ڈگری اس کیس میں ہمارے خلاف لے لی. جب اپیل کا مرحلہ آیا تو اس میں اماؤنٹ بڑھا دی گئی تھی. اب ہم اسے چیلنج کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ایگریمنٹ تو ہم نے نہیں کیا تھا ہمارے والد کر گئے تھے تو اب ہم جب ہائی کورٹ میں جائیں گے ہمیں کون سا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کس انداز سے ہم اسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی جہاں تک پراپرٹی کا لین دین جو ان کے والد صاحب نے کیا تھا موروث اعلیٰ نے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہونے کے بعد وہ ٹرانزیکشن وغیرہ جو بھی تھی ہو گئی ہوں گی یا ہونی تھی تو اس کو جو ہے انہوں نے چیلنج کر دیا ہوگا اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کر کے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ ان کے حق میں ڈگری ہو گیا. اب ڈگری ہونے کے بعد جو ہے اب انہوں نے اناسمنٹ کی ہوگی کیونکہ انہوں نے کلیم زیادہ کیا ہوگا تبھی اناسمنٹ ہوتی ہے. تو کلیم زیادہ کیا ہوگا ملی 40 لاکھ ہے تو لہٰذا ہی کہ اس میں مطلب جو اپیلیٹ اتھارٹی تھی اس کو انہانس کر دیا. اب فیلنگ اگریوڈ جو ہے یہ دوسری پارٹی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہائی کورٹ میں اپیل میں جائیں گے. سب سے پہلے تو میں ان کی یہ تصحیح کر دوں اگر 2.5 کروڑ سے جو پیکیونری جورسڈکشن اب بنتی ہے نا پیکیونری جورسڈکشن اگر 2.5 کروڑ کی اماؤنٹ سے کم ہوگی وہ ڈگری جو ہے تو اس میں سول ریویژن فائل ہوگی. اگر 2.5 کروڑ سے اوپر اماؤنٹ ڈگری ہوتی تو پھر اس میں RSA یعنی کہ ریگولر سیکنڈ اپیل مطلب ہے کہ اس میں آتی. تو اب یہ ہے کہ یہ وہاں پر جو بھی ہے مجھے تو کاغذات دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا کہ کس قسم کی نوعیت کے کاغذات تھے کیا اس میں قانونی سکم تھے یا اس میں کیا چیزیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں کہ ایز پر لا اس کو مطلب ہے کہ ڈیل کیا گیا نہیں کیا گیا.
تو اس کو ویسے تو ہم نہیں بغیر ڈاکومنٹ دیکھے ہوئے تو کوئی ایسا مشورہ نہیں دے سکتے. صحیح. راؤ صاحب رفاقت علی نسائی وال سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملازمت کے سلسلے میں ایک محکمے میں اپلائی کیا تھا اور جو ریٹن ٹیسٹ لیا گیا اس میں میں نے اچھے مارکس لیے اور پھر جب انٹرویو ہوا تو اس میں مجھے کامیاب ڈکلیئر کیا گیا. ظاہر ہے خوش تھا کہ میری تقرری ہوگی, لیکن مجھ سے کم نمبر والوں کو پھر وہاں تقرری اس کی کر دی گئی ہے اور جو لسٹ آویزہ کی گئی ہے اس کا نام مجھ سے جو کم نمبر والا تھا اسے ملازمت دے دی گئی ہے. تو میں اسے چیلنج کرنا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی پرٹیکولر پوسٹ کے لیے جو اپلائی کیا اور اس میں انٹرویو سے پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں, ریٹن ٹیسٹ میں وہ اپیئر ہوئے, اس میں مارکس لیے, کوالیفائی کرنے کے بعد ریٹن ٹیسٹ کے بعد وہ انٹرویو کے لیے ان کو بلایا گیا, انٹرویو دیا. اب انٹرویو کو ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا صحیح کہ انہوں نے کن سوالات کا کیسے جواب دیا اور وہ سوالات کے جواب صحیح دیے یا غلط دیے. یہ تو انٹرویو کمیٹی کو ہی پتہ ہے اور اس میں اسیسمنٹ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اور بھی پیرامیٹر دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ میرٹ لسٹ بنتی ہے. اب میرٹ لسٹ میں جو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے جونیئر تھا ریٹن ٹیسٹ میں جی, جس کے کم مارکس تھے ریٹن ٹیسٹ میں, وہ انٹرویو کے بعد وہ اس کے زیادہ مارکس کر دیے گئے, وہ آ گئے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیلنجیبل نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم چیلنج ہوتا کہ اگر فائنل لسٹ جو اویزا کی گئی تھی فائنل لسٹ میں وہ اوپر ہوتے اور جو ان کے لسٹ فائنل لسٹ سے نیچے جو تھے ان کو وہ اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا جاتا ہے, وہ چیلنجیبل تھا. کیونکہ وہ تو جو انہوں نے فائنل لسٹ بنائی اس میں تو جو ریٹن ٹیسٹ میں جونیئر تھا انٹرویو لینے کے بعد اس کو اوپر لے آئے, کیونکہ وہ انٹرویو کے بیس پر ہی آیا ہوگا. جو انٹرویو کے بیس پہ آ جائے پتہ نہیں مطلب ہے کہ اس نے کیا جواب دیا کیا نہیں جواب دیا, اور جو نیچے سے اوپر والا آیا ہو سکتا ہے اس نے انٹرویو بہت اچھا دے دیا, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اس وقت. میں پروگرام کے آخر میں اپنے اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ملک کے طول و عرض میں سردیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. برف باری کا موسم خوابناک تو ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اس سرد موسم میں شاید معمولات بھی سرد ہو جاتی ہیں, لیکن آگہی پروگرام اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے. فی الوقت عزیز احمد خان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.